السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف ہے طلحہ مسعود سیال صاحب، جو کہ ابھی ریسنٹلی ہی انہوں نے بی ایس پولیٹیکل سائنس کے اندر گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی ہے۔ تو آج ہم ان کے لیے ایک سوال لائے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا لیڈر جو انہیں لگتا ہو کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکتا تھا، یا اس شخص نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا۔ آئیے ان کی تھاٹ سے آتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ جی طلحہ مسعود سیال صاحب۔ جی احتشام صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں کون سا لیڈر ہے جس نے کہ کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو کام کیا گیا ہے وہ ادھر کیا گیا ہے میاں نواز شریف نے۔ آپ یہاں پہ سڑکوں کا جال دیکھیں، آپ موٹرز وے دیکھیں، آپ سی پیک کے منصوبے کو دیکھیں، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب ادھر پاکستان میں لے کر آئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو میاں نواز شریف ہے ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ تو میرا آپ سے اس کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ آیا وہ 3 بار پرائم منسٹر بن چکے ہیں، تو وہ کیا پاکستان کی ترقی کو کیوں نہیں آگے منطقی انجام تک پہنچا سکے؟ اچھا شان صاحب، آپ کہ آپ بھی ایک قسم کے گراؤنڈ ریالٹی پہ ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ نے بھی تحریک پڑھی ہوگی۔ آپ جی دیکھ لیں کہ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، کبھی ان کا کوئی ٹرنیور مکمل ہوا ہے؟ نہیں۔ کوئی ان کا آج تک کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے اقتدار سے، کہ انہیں پیچھے کیا گیا ہے، کبھی صدر کی طرف سے لگا کر، کبھی آپ مارشل لا لگا کر، کبھی آپ دیکھیں کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں انہوں نے بھی ملک کو روکا ہے ساتھ، کہ ملک کی ترقی کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو دوسری کنٹریز ہیں نا، وہ دیکھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی حکومت آئے جن کے ساتھ ہم اپنے معاہدے وغیرہ کر سکیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج تک کسی کو آپ نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان جو کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے کہ آپ اس پٹری کو، ریل کی پٹری سے آپ اتار دیتے ہیں۔ آپ وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ آج تک نہیں کر پایا۔ اچھا، تو طلحہ بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہی وہ واحد شخص تھا جو پاکستان کی ترقی کر سکتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی ان کے بھائی کی حکومت ہے شہباز شریف کی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد شخص نہیں، ان کے ساتھ جو پوری ایک کیبنٹ اور ٹیم ہوتی ہے نا، وہ اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اب جس طرح کے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، تو اس سے پہلے جو گزشتہ حکومتیں گزر چکی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک سسٹم کو لے کر بھی چلنا، کہ جو اس وقت خرابی پیدا ہوئی تھی اس کو بھی ایک ٹائم لگتا ہے کہ اس کو آپ کریں، تو کہ اب وقت۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بیسیکلی پی ایم ایل این کے پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے ادوار ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں، کہ میں یا صرف آپ ایک پولیٹیکلی ایک شخص کو کہتے ہیں کہ آیا صرف وہ ہی بہتر ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب؟ آپ ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہیں؟ کہ آپ پی ایم ایل این کے سارے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے ہی اس طرح کے لیڈر تھے، یا وہ اس طرح کے تھے لیکن جو ان کی کور لیڈرشپ تھی وہ، یا اونلی نواز شریف صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہوتی ہے، کہ پی ایم ایل این کے بہت سے زیادہ قابل بندے بھی اس میں، ہر پارٹی میں قابل بندے ہیں، کہ ان ٹیم کو آپ نے کس طرح آپ نے مینج کرنا ہے۔ ایک جیسے آپ کرکٹ کی مثال لے لیں کہ کپتان کس طرح اپنی ٹیم کی مینج کرتا ہے، اس طرح آپ ایک ٹیم کو مینج کریں تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو ترقی سے روکے۔ اچھا، میرا آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو نمایاں لگتی ہے کہ آیا یہ اس بندے کی شخصیت کے اندر یا اس بندے کی پرسنالٹی کے اندر یہ ایک خاص نمایاں چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے تمام لیڈران سے زیادہ نمایاں ہے، یا اس کو اس چیز کے وجہ سے دوسرے تمام لیڈروں کے اوپر فوقیت حاصل ہے؟ یہ شان صاحب آپ نے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز نمایاں لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چند مہینے پہلے
चाइना में नवाज शरीफ साहब एक MNA है, एक MNA है। लेकिन उसके साथ देखें, एक मिनट, मेरे आप सवाल का जवाब। एक MNA है वो। तो चाइना के साथ जो हमारे मुआहदे हो रहे हैं, उन यहाँ किसी दूसरे सऊदी अरब के साथ या किसी और मलेशिया के साथ, उसमें नवाज शरीफ साहब को एज वो ग्रांटर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने इस बंदे के थ्रू हमने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तरक्की में जो है अपना एक रोल अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे भी। ये आपका कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक कद्दावर शख्सियत के कद्दावर शख्सियत है कि लोग जो हैं कि उन्हें अपना उनके साथ उनके जरिए ही पाकिस्तान में तरक्की की जो हमारी आ रही है, वो नवाज शरीफ साहब के बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब ही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर, यानी कि दूसरे मुल्क इधर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। जी, तो आपने फिर देखा कि तलहा भाई मसूद साहब ने वो ऐसा लीडर अपनी 4 साल डिग्री के अंदर तलाश कर लिया है जो उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे ढूंढा और उनके बारे के अंदर उन्होंने दरियाफ़्त किया। तो फ़िलहाल तो हम तलहा भाई से इजाज़त चाहेंगे और उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे पास चैनल के अंदर आए और आके उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द हम दूसरे नौजवान तालिबे इल्मों से भी उनकी राय के बारे में इज़हार करेंगे जो स्पेसिफ़िकली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हो, कि आया वो किस तरह देखते हैं कि उन्होंने अपनी 4 साल डिग्री के अंदर यहाँ अपने एक पॉलिटिकल स्टडी के कैरियर के अंदर उन्होंने किस ऐसी शख्सियत को तलाश किया जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता था। शुक्रिया।